السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو عبد الرحمن۔ ہم اسلامی قانون وراثت کو آسان انداز میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ورثاء کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان میں مال کی تقسیم کے لیے ترتیب کیسے بنائی جاتی ہے، وارثوں میں مال کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور ورثاء کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کون سے ورثاء آتے ہیں، اس کے بعد کون سے آتے ہیں، پھر کون سے آتے ہیں، اور کسی بھی وارث کا حصہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے، جیسے کہ خاوند ہے، باپ ہے، دادا، مادری بہن بھائی، بیوی اور ماں۔ اس کے علاوہ جو بھی ورثاء ہیں ان کے بارے میں ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ بات کریں گے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ورثاء کی اقسام کتنی ہیں اور ان میں مال کی تقسیم کے لیے ترتیب کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اصحاب الفروض آتے ہیں۔ یہ کون سے ورثاء ہوتے ہیں؟ جن کے حصے قرآن پاک نے یا شریعت نے متعین کر دیے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اصحاب الفروض۔ جیسے کہ خاوند ہے، بیوی ہے، قرآن پاک نے ان کا حصہ متعین کر دیا، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا حصہ کسی بھی وراثت میں کتنا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عصبہ۔ یہ وہ وارث ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن نے یا شریعت نے متعین نہیں کیا ہوتا۔ اصحاب الفروض کو مال دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرے ہوتے ہیں ذوی الارحام۔ یہ وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو اصحاب الفروض یا عصبات میں سے نہیں ہوتے، جیسے کہ ماموں، خالہ اور پھوپھی وغیرہ۔ اور اگر اصحاب الفروض اور عصبات موجود نہ ہوں تب ان کو وراثت کا مال دیا جاتا ہے، ورنہ یہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قاعدہ وہی ہے کہ سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو مال دیا جائے گا، پھر عصبات کو دیا جائے گا، اور اگر اصحاب الفرائض یا عصبات موجود ہی نہیں ہیں تو پھر ذوی الارحام کو مال دے دیا جائے گا وراثت کا۔ اب کوئی صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص ایسا ہو جس کا کسی قسم کا کوئی رشتہ دار ہی موجود نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس ترکہ کو اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع کروا دیا جائے، یا اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں پہ اسلامی قوانین کا وہ نفاذ نہیں ہے یا پھر شرعی بیت المال ہی موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے کہ جو میت کے غریب رشتہ دار ہوں، موجود دنیا میں زندہ ہوں، ان کو وہ مال دے دیا جائے جو کہ اس کے شرعی طور پہ وارث بھی نہیں ہے، لیکن اس رائے سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اب بات کر لیتے ہیں اصحاب الفروض کے بارے میں۔ مردوں میں سے 4 اصحاب الفروض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جی خاوند، باپ، دادا اور مادری بھائی۔ ان کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں ان کے حصے کیسے ہوتے ہیں ان کی ڈسکشن بھی آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ 8 عورتوں میں سے ہوتے ہیں بیوی، ماں، دادی اور نانی، بیٹی، پوتی یا پوتی کی عدم موجودگی میں پڑپوتی، حقیقی بہن، پدری بہن اور مادری بہن۔ پدری بہن کو ہم لاتی بہن بھی کہتے ہیں اور مادری بہن کو اخیافی بہن بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پہ مردوں میں سے صرف دادا ہی وارث بنتا ہے، جبکہ عورتوں میں سے دادی اور نانی یہ دونوں وارث بنتی ہیں، تو یہ ایک فرق ہے۔ اب ہم اصحاب الفرائض کے حصوں کی مکمل تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی خاوند۔ خاوند کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، 2 طریقے سے اس کو مال ملتا ہے۔ اگر بیوی مر گئی ہے اور اس کی کوئی فرع نہیں ہے تو خاوند کو مال کا آدھا ملے گا۔ اب فرع کیا ہوتی ہے جی؟ میت کی اولاد، چاہے اس کے بیٹے ہوں چاہے اس کی بیٹیاں ہوں، اور نرینہ اولاد کی اولاد، یعنی کہ بیٹے کی جو آگے اولاد ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرع۔ مثلا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی، پوتی، پڑپوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ سورۃ النساء آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے نصف ہے۔ جب بیوی کی کوئی فرع ہو، خواہ وہ اسی خاوند سے ہو یا کسی پہلے خاوند سے ہو، تو موجودہ خاوند کو ترکہ میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 12، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ اگر بیویوں کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکہ میں سے 1/4 حصہ ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں، خاوند کے لیے 2 کنڈیشنز آ گئیں، اگر اولاد ہے یا فرع ہے تو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر
آدھے مال کا مالک خاوند ہی بن جائے گا۔ دوسرا وارث ہے جی باپ، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر میت کی مذکر وارث ہو، مذکر فرا وارث ہو جیسے کہ بیٹا پوتا وغیرہ، تو باپ کو ترکہ میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی مونس فرا وارث ہو جیسے کہ بیٹی پوتی وغیرہ، تو باپ کو چھٹا حصہ تو ملے گا جو آلریڈی اسے ملنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ باپ عصبہ بھی بن جائے گا، یعنی کہ کل وراثت کی تقسیم کے بعد جو مال بچے گا وہ بھی باپ کو ہی جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ میں سے 1/6 حصہ ہوگا۔ ٹھیک، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ تیسری حالت ہے جب میت کی کوئی فرا وارث ہو ہی نہ، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پوتا پڑ پوتا، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر جو باپ ہے وہ عصبہ کے طور پہ وارث بنے گا۔ دلیل فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی کدھر جائے گا؟ باپ کو۔ اس کا بھی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ ان ٹیبلز کو آپ ذرا دیکھیے گا، انشاءاللہ ہم اینڈ پہ جا کے اس کا ایک بڑا ٹیبل بنائیں گے جس میں سارے ورثاء آ جائیں گے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کسی مسئلے کو ہم نے سلجھانا ہوگا وراثت کے ریلیٹڈ، اس ٹیبل سے ہم وارثوں کے حصے معلوم کریں گے اور آسانی سے مسئلے کو حل کر لیں گے۔ اب باپ کی ہم نے 3 کنڈیشنیں پڑھی۔ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہے یا پوتا پڑ پوتا ہے تو اس صورت میں 1/6 اس کا ہوگا۔ اگر اس کی بیٹی پوتی ہے یعنی کہ مونس اس کی وارث بن رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ میت کی وارث اگر مونس بن رہی ہے تو میت کے باپ کا کتنا حصہ ہو جائے گا؟ 1/6 جو اسے ملنا تھا، اور ساتھ وہ عصبہ بھی بن جائے گا۔ اگر میت کی کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو باپ مکمل مال کا وارث بنے گا ایز اے عصبہ، یا پھر جو باقی حصے ہیں وہ دے کے باپ وارث بن جائے گا عصبہ کے طور پہ۔ تیسری کنڈیشن ہے جی دادا۔ باپ کی عدم موجودگی میں دادا وارث بنتا ہے۔ اگر باپ موجود ہے نا تو دادا وارث نہیں بنے گا۔ میت کا باپ اگر موجود ہے تو میت کا دادا اس کا وارث نہیں بنتا۔ باپ کی ہی تینوں کنڈیشنز باپ کی غیر موجودگی میں دادا پر جاری ہوں گی۔ اب بات کر لیتے جی مادری بہن بھائیوں کی، اخیافی بہن بھائی بھی نہیں کہتے ہیں۔ ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جی۔ اگر ایک ہے تو 1/6 حصہ ہوگا، بہن ہے یا بھائی ہے۔ اگر اکیلا ہے تو 1/6 حصہ ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3 حصہ ہوگا۔ اگر میت کی فرا وارث ہو یا باپ دادا موجود ہوں تو یہ ترکہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دلیل کیا جی؟ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ ترجمہ ہے اگر کوئی میت مرد یا عورت کرالا ہو جس کا اصل یا فرع میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو اس کے اوپر کوئی ہے باپ یا دادا موجود ہے میت کا، نہ ہی اس کا کوئی اولاد موجود ہے، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ ہے جی ٹیبل۔ ایک اخیافی بہن بھائی ہو تو 1/6، ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر اولاد یا باپ دادا ہوں گے میت کے تو یہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ بیوی، اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی کوئی فرع وارث نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکہ میں سے 1/4 حصہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب خاوند کے فرع وارث ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس کی اولاد ہے خاوند کی، چاہے وہ اس بیوی سے ہے چاہے اس سے پہلی بیوی سے ہے یا اس کے علاوہ کسی بیوی سے، تو 8واں حصہ ملے گا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو بیویوں کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، بیوی ایک ہو تنہا ہو تو اس کو 8واں حصہ مل جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسی 8ویں حصے میں وہ برابر کی شریک ہوں گی۔ اگر ایک بندے کی 4 بیویاں نا تو وہ چاروں 1/8 حصے کو آپس میں تقسیم کریں گی، اور اگر کوئی طلاق اس نے دی ہوئی ہے کسی بیوی کو اور وہ عدت میں ہے تو وہ بھی وارث بنے گی۔ بیوی کا یہ ٹیبل آ گیا جی۔ اولاد ہوگی تو 1/8 حصہ، اولاد نہیں ہوگی تو 1/4 حصہ۔ یہ 2 کنڈیشنز ہیں۔ ماں، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ماں کا اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی فرع ہے جو اس کی وارث بن رہی ہے، یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، تو ماں کو ترکہ میں سے 1/6 حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں آیت نمبر 11، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اولاد ہے تو والدین کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ دوسری دلیل، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، سورۃ النساء
آیت نمبر 11۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ 1/3 ملے گا۔ تیسری کنڈیشن ہے کہ جب میت کے والدین کے ساتھ خامند یا بیوی ہو، یعنی کہ میت کی ماں موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے، اس وقت ہم ماں کا ڈسکس کریں تو ماں موجود ہے، اور میت کی بیوی موجود ہے یا میت کا خامند موجود ہے، تو پہلے خامند یا بیوی کا حصہ نکال کے جو باقی مال بچے گا اس میں سے 1/3 حصہ اس ماں کو ملے گا۔ یہ دیکھیں جی ماں کا ٹیبل آ گیا۔ 3 کنڈیشنز ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم باقی رشتہ داروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جن میں دادی اور نانی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، پدری بہن اور مادری بہن شامل ہوں گی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں، یہ قیمتی معلومات ہیں ان تک پہنچیں، آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ جب ہم چارٹ بنائیں گے اس کا اور اس کے ذریعے 1-2 مثالیں دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی مسئلے کی وراثت کے ریلیٹڈ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔